أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے
کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو۔ لٹ گئی کس کی یہ سردار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو۔ کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، نالم ہے نالم دار، خدا خیر کرے۔ کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی۔ بیڑیاں ہوتی ہے تیار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی۔ سارا عالم ہے عزادار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا، ورنہ تجھے بھی سارا، ورنہ تجھے بھی سارا
بھلا دے گا زمانہ اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا اصغر کی یہی قبر ہے اس کو نہ مٹانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا خیموں سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب خیموں سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب یہ بات علمدار کو ہرگز نہ بتانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا بالوں سے منہ چھپائے ہوئے جاتی ہے زینب بالوں سے منہ چھپائے ہوئے جاتی ہے زینب اے تیز ہوا ان کو نہ چہرے سے ہٹانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت سغرا کو نہ رسول کے روزے پہ سلانا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا ورنہ تجھے بھی سارا بھلا دے گا زمانہ اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا محمد وآل محمد صلوات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية
سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أهل الذكر وأمناء رب العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دوسری محرم الحرام کا دن گزرا ہے اور اس عشرہ امام حسین علیہ السلام میں ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر رہے ہیں کہ دلوں کا سکون اور اطمینان کیسے حاصل کیا جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صل علی محمد و آل محمد خود صلوات بھیجنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کہ جب مجھ پر درود بھیجا کرو تو بلند آواز سے درود بھیجا کرو. اللہم صل علی محمد و آل محمد فإنها تذهب بالنفاق، کہ جب تم مجھ پر بلند آواز سے درود بھیجتے ہو تو اللہ دل سے منافقت کو دور کر دیتا ہے. خود دلوں کے سکون کے لیے اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے واقع محبت میں آ کر اور ان سے عقیدت کے اظہار کے طور پر دل سے درود بھیجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دل کے سکون اور قرار کا باعث ہے. بلند آواز سے درود بھیجنا دل سے منافقت کو دور کر دیتا ہے، ہم سے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، ہماری خلقت کی طہارت کا اعلان ہے. جیسے کہ زیارت جامع کبیرہ میں کہ وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا. سبحان اللہ. کہ اہل بیت جو ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں یہ ہمارا آپ پر درود بھیجنا اور آپ کو ولایت کبریٰ سے مخصوص کرنا طیبا لخلقنا، یہ ہماری خلقت کی طہارت کا اعلان ہے. وطہارتا لانفسنا، اور ہمارے نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. وتزکیتا لنا، اور ہماری کلینزنگ ہے، ہمارے نفس کی کلینزنگ ہے. وکفارتا لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے آپ پر درود بھیجنا. ایک اور مرتبہ درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کتاب خزینۃ الجواہر، اس میں ایک لطیف روایت موجود ہے کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نخلستان سے جا رہے تھے، تو وہاں پر کچھ شہد کی مکھیاں آ گئیں اور ان دونوں انوار مقدسہ کا طواف کرنے لگیں. ٹھیک ہے، ایک ہیں افضل الانبیاء اور ایک ہے افضل الاوصیاء، رسول اللہ اور مولا علی. تو جو شہد کی مکھیاں تھیں وہ طواف کر رہی تھیں. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے نام پر پورا سورہ ہے قرآن میں، سورہ نحل جو 16 سورہ قرآن کا، اس کی 68 آیت بھی ہے کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے، یعنی بہرحال شہد کی مکھی اس قابل ہے کہ وہ پیغام کو وصول کر سکے، آگے اپنے پیغام کو منتقل کر سکے، جو بھی اللہ نے اس کا نظام رکھا. یعنی اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون، کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ جاؤ پہاڑوں پہ، جاؤ درختوں میں اور چھتوں میں اپنے گھر بناؤ. اور ثم کلی من کل الثمرات، اور اس کے بعد جو کچھ تمہیں پھول اور میوے ملیں ان سے رس کو حاصل کرو. فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے تجویز کردہ آسان راستے پر چلتی رہو. یہ خود ایک بہت بڑا میسج ہے کہ
شہد کی مکھی سے اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو تمہیں آسانی ہے، یعنی اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو خدا کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے پریشانی میں سے ایگزٹ نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ طلاق میں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہا کہ ان اللہ بالغ امرہ، پہلے فرمایا خدا اس کے کاموں کی نگرانی کرتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مناسب وقت اور معین جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں بے صبری سے بچائے گا کہ اللہ نے ہم سے اگر رزق کا وعدہ لیا ہے تو دیکھو تم اللہ کے راستے پر چلو، لیکن ایک وقت متعین ہے جس وقت پہ جا کے تمہیں عطا ہوگا، تو اس وقت اللہ راستے کو آسان بنا دے گا۔ سبل ربک ذللا، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ جب تم ہمارے راستے پر چل رہی ہو تو ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یخرج من بطونها شراب، تو جب وہ مختلف پھولوں سے رس کو حاصل کر لیتی ہے تو اس کے شکم سے ایک شراب یعنی پینے کی شے خارج ہوتی ہے، مختلف الوانہ، جس کے کلرز مختلف ہوتے ہیں۔ شہد فی شفاء للناس، اور اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، فقط خاص قوم قبیلے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ نے عام رحمت رکھی ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے اس میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقین اس میں صاحبان فکر کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ شہد کی مکھی کے شکم سے ایک ایسی میٹھی شے خارج ہوتی ہے کہ جس کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ایک لطیف حدیث اور سناتا ہوں آپ کو، یہ آیت تو ہے شہد کے بارے میں، لیکن خود بخود یعنی جب آپ تعویل پر جاتے ہیں، ایک ہے قرآن کا ظاہر، ایک ہے باطن۔ ظاہر وہ ہمارے لیے حجت ہے اور اسی ظاہر کی تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن کے ظاہر سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو قرآن کا باطن ہے جس کو ہم تعویل کہتے ہیں، جب تک کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ ہو ہم قرآن کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے مزاج میں آ رہا ہے کہ اس آیت کا باطن گہرائی یہ ہے، ٹھیک ہے، تعویل یہ ہے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کوئی جانتا ہی نہیں مگر یہ کہ صرف اللہ والراسخون فی العلم، یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے۔ تو فقط یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں قرآن کی تعویل کو، قرآن کے باطن کو، کیونکہ قرآن کا باطن وہ ہوتا ہے وہ ظاہر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ مثلا یہی آیت فیہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے اس شہد میں شفا ہے۔ حدیث میں آیا کہ شہد سے مراد علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ما یخرج من علم امیر المومنین، یہ میں اپنی جانب سے قیاس کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میرے پاس کلام امام نہ ہو۔ ما یخرج من علم امیر المومنین فہو الشفاء، جو امیر المومنین علیہ السلام کا علم انسانوں کے لیے خارج ہو اس میں شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ مولا سے کہتے تھے کہ مولا اتنا جلدی کیوں جواب دیتے ہیں، تھوڑا سا تو ویٹ کیا کیجئے، تو مولا نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا 5 ہیں۔ کہا اتنا جلدی کیوں کہا؟ کہ مولا یہ میرا ہاتھ تو ہمیشہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے پوری کائنات علی کی نگاہ میں ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات شروع ہوئی تھی شہد کی مکھیوں سے، تو شہد کی مکھیاں آئیں رسول اللہ کے پاس، مولا علی علیہ السلام کے پاس، اور ان سے یہ کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ مولا علی علیہ السلام کو بھیجیں، انہوں نے رسول اللہ سے کہا، تاکہ ہم جو پھولوں سے ہم نے رس حاصل کیا ہے اسے جو شہد بنایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو رسول اللہ تو اپنے علم رسالت سے سب جانتے ہیں، وہ تو امیر المومنین کے بھی استاد ہیں، لیکن روایت پہنچے ہم تک تو حضور نے پوچھا کہ اے شہد کی مکھیوں یہ بتاؤ کہ جب تم ان پھولوں سے رس کو حاصل کرتی ہو تو وہ تو تلخ ہوتا ہے، پھول کا جو رس ہے فلاور، اگر اس کا آپ ڈائریکٹ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو وہ اس میں تھوڑی سی بٹرنس ہے، تو پھر وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے تمہارے بطن میں پہنچ کے؟ تو اس وقت شہد کی مکھیوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جیسے ہی ہم پھول سے رس کو حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمارے بطن میں جاتا ہے تو ہم اللہ کے حکم سے آپ پر اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 3 مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کے اذن سے وہ جو کڑوا رس ہے وہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ خزینۃ الجواہر میں بھی روایت ہے، لمعۃ الانوار میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلوات میں تاثیر رکھی ہے کہ شہد کی مکھی جب وہ صلوات بھیجے تو کڑوا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم دلوں کا سکون کیسے حاصل کریں؟
ہم زندگی گزر گئی ہماری ماشاءاللہ درود بھیجتے ہوئے، ہم نے ماں کی شکم سے درود کو سنا ہے، ماں کی گودیوں میں ہم نے درود بھیجا ہے، ہمارے ماں باپ جن کا احسان ہے کہ وہ ہمیں مجلسوں میں لے کے جاتے تھے، جن کی وجہ سے آج کم از کم ہم میں اتنی معرفت ہے کہ چاہے گھر ہی میں صحیح ہمیں فرش عزا بچھا کر امام حسین علیہ السلام کے غم کو منانا ہے، اسے اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، ہم نے اتنی مرتبہ درود بھیج دیا، ہماری تلخیاں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہماری جو بیٹرنیس ہے وہ سویٹنس میں کیوں نہیں بدلتی؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم فقط زبان سے رسمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، یہ دل میں اترتا ہی نہیں؟ اے پروردگار تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جتنا آپ اسے تکرار کرتے جائیں گے اتنا ہی محمد اور آل محمد کی محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ یقین جانی ہمارے 80% ڈومیسٹک ایشوز حل ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں اطمینان آ سکتا ہے اگر ہم فقط اس ایک حدیث پر عمل کر لیں مولا کی کہ لا تغضب وانت الغضبان۔ دیکھو جب تم غصے کے عالم میں ہو نا، کوئی ڈیسیشن نہ لینا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سے ڈیسیشن ہم غصے کے عالم میں لیتے ہیں، بعد میں ریگریٹ بھی کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ غصے میں آپ نے کچھ کہہ دیا، اپنی وائف سے کہہ دیا، کبھی اپنے پیرنٹس سے کہہ دیا، بچوں سے کہہ دیا، کسی اور اپنے مومن بھائی سے کہہ دیا، بعد میں ریگریٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا آتا ہے؟ شیطان آ کے بہکاتا ہے، ایگو ہماری اس بات پر ہمیں روک کے رکھتی ہے کہ ہم پھر سوری تو نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو کوئی ہمارے سوری کو قبول بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب بار بار غصے میں کہتے رہیں گے تو، اور پھر ایک ایگو بھی آ جاتی ہے درمیان میں کہ میں کیوں سوری، ٹھیک ہے جو بول دیا وہ بول دیا۔ لا تغضب وانت الغضبان، کبھی بھی غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کریں۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے، دیکھیں آپ مولا کائنات کا جب کلام پڑھتے ہیں نا، ہزاروں ہماری جانیں قربان ہو جائے مولا پر، اس لیے کہ وہ زندگی کے ایکسپیرینسز کے جو ہمیں 30-40 سال بعد جا کر ہوتے ہیں، وہ امیر المومنین نے ایک آدھے سینٹنس میں بیان کر دیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے۔ جب غصے کے عالم میں ہو، کوشش کریں چپ ہو جائیں، نہ بات کریں آگے، تھوڑا سا وقت گزر جانے دیں، پھر اپنا مدعا پیش کریں، بات کیجیے آپ اپنی، لیکن وہ جو ایک ہائی پر آپ ہوئے ہیں اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریں، پانی پی لیجیے، بیٹھ جائیے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا کلام ہے، طوبیٰ، خوشخبری اور سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من لسانہ۔ میں قربان ہو جاؤں امیر المومنین کے سے ایک جملے کے، انفق الفضل من مالی، خوشخبری اور سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال کا ایکسٹرا وہ انفاق کر دے، اور جو زبان پر ایکسٹرا ہو اس کو روک لے۔ آپ نے غور کیا؟ مولا کہہ رہے ہیں جو مال میں سے ایکسٹرا ہے اسے خرچ کر دو، آگے چھوڑ دو، جو زبان پر ایکسٹرا ہے نہ چھوڑو، نہ بولو، رک جاؤ۔ امیر المومنین کہتے ہیں خوشخبری اور سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جو زبان کا اضافی روک لے اور مال کا اضافی چھوڑ دے۔ حق بنتا ہے یہاں پر مولا کائنات کے نام پر ایک صلوات بھیجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نہ غصے میں کوئی ڈیسیشن لیجیے، اور نہ ہی جب خدا نہ خواستہ شہوت کا غلبہ ہو اس وقت زندگی کا کوئی فیصلہ کریں، ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہیں گے، ریگریٹ رہے گا۔ کتنے ہی، میں زیادہ کھلنا نہیں چاہتا اس بات کو، کہ شہوت پرستی میں انسان آ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاتا ہے، اس فیصلے کو چھپانے کے لیے پھر کوئی اور غلطی کرتا ہے کبھی انسان، اور اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر آگے تلخیاں اور بڑھتی ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک غلطی کر کے انسان پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب شہوت کا غلبہ ہو، نفسانی شہوتوں کا، جنسی شہوتوں کا، اس وقت ڈیسیشنز نہ لیں زندگی کے لیے، اور خدا نخواستہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ اور اسی طریقے سے جب غصے اور غضب کا غلبہ ہو نفس پر، اس وقت چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، کچھ دیر کے لیے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے، تحمل سے، پھر اپنا مدعا پیش کریں۔ آپ بات کیجئے اپنی، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن غصے کے عالم میں فوری فیصلہ نہ کریں۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں بہت اطمینان و سکون لا سکتی ہیں۔ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من لسانہ، مولا نے بھی کہا جو زبان کا ایکسٹرا ہے اسے روک کے رکھو، مال کا ایکسٹرا آگے خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ دکھ درد کی نہیں کوئی حد یا علی مدد، حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے غضب کے عالم میں آ کر فرض کیجئے کہ کوئی ڈیسیشن لے لیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہیں نہ کہیں آ کے جب ریگریٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اب اس غلطی کی چونکہ اصلاح کی گنجائش بسا اوقات باقی نہیں رہتی، کبھی فیملی ایشوز میں، کبھی ڈومیسٹک ایشوز میں، کبھی ماں باپ کے ساتھ، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ، کبھی ہسبینڈ وائف کے معاملات میں۔ تو آپ ہمیشہ مولا کائنات سے مدد طلب کریں۔ مولا کائنات سے مدد طلب کرنا فقط اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے،
مولا کائنات سے مدد طلب کرنا اس بات کے لیے بھی ہے کہ مولا میں ان شرور سے، آفتوں سے محفوظ رہوں، نفسانی بیماریوں سے محفوظ رہوں، حسد، غرور، تکبر، کبر سے محفوظ رہوں، دکھ درد کی نہیں کوئی حد، یا علی مدد، بھئی حاسد کرے ہزار حسد، یا علی مدد، کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن۔ آج روز صبح اٹھیے تو اپنے مومنین ہی کے درمیان آپس میں کتنا تنازع نزاع ہوتا ہے، کوئی عقائد کے معاملے میں کیا بات کہتا ہے، معصوم علیہ السلام کا درجہ ہے، ان کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے، کہ بڑی الگ الگ فکریں آپ کو پتہ ہے ویسٹرن ورلڈ میں بہت سی جگہوں سے آتی ہیں اپنے مومنین کے درمیان آپس میں، کہ کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو نصیری کہہ رہا ہے۔ مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں، زیارت جامع کبیرہ پڑھیں۔ زیارت جامع کبیرہ مسٹ ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں۔ کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، دنیا میرے لیے ہے لحد، یا علی مدد۔ دنیا تو اب قبرستان کی طرح ہے، اے مولا علی آپ مدد کیجئے، اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در۔ یہ میں ان تمام مومنین کے لیے کہ جو کسی بھی فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں اس وقت ہیں، اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، تیری طلب ہے میری رسد، سبحان اللہ، میری طلب ہے تیری رسد، یا علی مدد۔ بس سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملے، سدرۃ المنتہا بھی پہنچ جائیں گے نا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نالین ہی ملے گی، نالین علی سے اوپر نہیں جا سکتے، کیوں؟ رسول اللہ بھی تو نالین پہن کے گئے تھے نا سدرۃ المنتہا میں، تو علی نفس رسول ہی تو ہیں، وہی نور رسول ہی تو ہیں۔ سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی، تھک سا گیا شعور کا قد، یا علی مدد، سبحان اللہ، سبحان۔ ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، میں کہتا رہوں گا تاب ابد، یا علی مدد، میرے ساتھ کہیے گا آپ، ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، کہتا رہوں گا تاب ابد، یا علی مدد۔ گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح، یا امیر المومنین آپ کے فضائل کو کیسے کاؤنٹ کروں، تو ہے عظیم کم ہے عدد، یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا کائنات کے فضائل کو کاؤنٹ کرنے کے لیے نمبرز گنتی ختم ہے، یعنی ممکن نہیں، شمار میں نہیں آ سکتے، دو چیزیں کاؤنٹ نہیں ہو سکتی۔ آیت آپ سب کو یاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، یعنی وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ سورہ نحل کی جس سورہ پہ ہم بات کر رہے تھے بھی، آیت نمبر 18 ہے۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، اور اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سورہ ابراہیم میں ایک اور میسج کے ساتھ بھی دہرایا ہے کہ آیت نمبر 34 میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفور، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، پھر بھی انسان لظلوم کفور، بے انصاف بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اتنی نعمتوں کے بعد بھی کفران نعمت کرتا ہے، یا اللہ۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ اگر ہو سکا تو بات کریں گے کہ چونکہ ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں سے مطمئن نہیں ہو پاتے، اور ہمارا جو گریڈ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے بھی کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم جذبہ اور شرعی حکم ہے قناعت کا، وہ اگر ہو سکا تو میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ کہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام شمار نہیں ہو سکتے۔ دونوں ہی کو دہرانا، جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تب بھی دل کو سکون ملتا ہے، مولا علی کے فضائل کو یاد کرتے ہیں تب بھی دل کو سکون ملتا ہے، اور دونوں کو کاؤنٹ کرنا امپاسبل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بھی کہا تھا کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، سبحان اللہ۔ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے جن حساب کرنے لگیں اور سارے انسان لکھنے لگیں ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، تب بھی تم مولا علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے، نہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ کاؤنٹ۔ اللہ اکبر۔ یا ہم نے کسی جعفری مسلک کی کتاب سے بات کو نہیں پڑھا، یہ کتاب الاستیعاب میں روایت موجود ہے، سوائل کو محرقہ میں، فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں ہے، مستدرک حاکم میں، تفسیر ثعلبی میں ہے، مناقب خوارزمی میں ہے، طبقات الحنابلہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 پر ہے، الکامل ابن اسیر میں صفحہ نمبر 200 پر ہے، کفایت الطالب میں 253 صفحہ نمبر پر ہے، الریاض النظرہ میں، تہذیب التہذیب میں، تاریخ الخلفاء میں، جناب المودہ میں۔ سبحان اللہ۔ کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست کہ تر کنم سر انگشت و صفحے بشمورم، بہت غور کیجئے۔ اے علی، آپ کے فضائل کی کتاب کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے۔ سمندر کا پانی کس بات کے لیے کافی نہیں کہ میں آپ کے فضائل لکھوں اس سے؟ نہ، کہ تر کنم سر انگشت و صفحے بشمورم، کہ میں اپنی فنگرز کو تر کروں، آپ
اس سمندر کے پانی سے اور اس کتاب کے پیجز کو کاؤنٹ کروں، آپ کے فضائل کے پیجز کو کاؤنٹ کروں، I cannot count، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا تم شمار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، خوشخبری ہے اور سعادت ہے مومنین کے لیے کہ اللہ نے انہیں ایسا مولا عطا کیا. سبحان اللہ. اب سب مل کر کہتے ہیں کہ ہمارا مولا کتنا عظیم الشان ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ کاش وہ مولا بھی پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ میرا ماننے والا بھی کیسا عظیم الشان ہے. ہیہات ان یاتی الزمان بمثلہ، ان زمان بمثلہ لبخیل. ہم نے عرض کیا تھا کہ زمانہ بانجھ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی کوئی اور مثال پیدا کر سکے. تو اللہ نے سورہ لقمان میں بھی کہا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ. اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس میں مزید 7 سمندر اور مل جائیں اور وہ اللہ کے کلمات لکھنے لگیں تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. کلمات اللہ نہیں ختم ہو سکے. ان اللہ عزیز حکیم. خدا صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. یہ کون سے کلمات ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات القا کیے. وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے جب آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات، وہاں پہ بھی کلمات کا لفظ القا کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پایا. تو یہ کلمات وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی کچھ کلمات کے ذریعے لیا. وہ کیا ہیں کلمات کہ جن کے ذریعے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان ہو، آدم صفی اللہ علیہ السلام کا امتحان ہو. 10ویں امام علی النقی الحادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن کلمات اللہ التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا. ہم وہ کلمات اللہ ہیں کہ نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں، نہ ہمارے فضائل کو کبھی درک کر سکتے ہو، نہیں پہنچ سکتے تم. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے سمجھانا ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی اب بہت سے ڈاؤٹس مختلف جگہوں سے کریٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ باب ہے کہ فضائل کے سلسلے میں ایگزیجوریشن کا لفظ ڈکشنری میں ہے نہیں. اہل بیت کے فضائل کے لیے کوئی ربوبیت تک نعوذ باللہ پہنچائے، یعنی خدا کی ذات اور افعال میں یا صفات میں نعوذ باللہ اہل بیت کو شریک قرار دے تو یقیناً غلو ہے، وہ شیعت سے خارج ہے وہ. لیکن عبدیت میں رہتے ہوئے جو کچھ ان کے مناقب کے باب میں کہا جائے وہ ناقص ہے. ہماری ساری زندگی کی خطابتیں اور سارے شعراء کی شاعری ان کے آستانے پر پہنچ کر ہر تعریف ناقص ہے، نامکمل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لا یقاس بنا احد، کسی اور سے ہم کو کمپیر نہ کرو، قیاس نہ کرو. میر انیس نے کہا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے. سبحان اللہ. بے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. ہائے ہائے ہائے. عرش خدا، علی کے مقام کو فرش پہ نہ تلاش کرو، عرش خدا مقام جناب امیر ہے. میر انیس علیہ الرحمٰن نے کہا آج کا تو اگر کوئی شاعر کہتا تو پتہ نہیں کوئی فتویٰ ہی نہ لگ جاتا. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. یہ کرسی میری اور آپ کی کرسی یہاں مراد نہیں ہے. کرسی یعنی آیت الکرسی والی کرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ کرسی بھی تحت بام، بام کہتے ہیں چھت کو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو فضائل کا مقام ہے اس سے نیچے ہے کرسی، اوپر نہیں. کرسی اللہ کی مخلوق ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. مستور نوح، سطر سے نوح، مستور نوح نام جناب امیر ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے سطر میں یعنی نام لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. یہ بھی فقط شاعرانہ تخیل نہیں ہے، زیارت میں نہیں کہ السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ. سلام اس پر کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے سفینے کے ذریعے، نوح علیہ السلام کے سفینے کو جس کے نام کے ذریعے نجات عطا فرمائی. السلام علیکم یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ. سبحان اللہ. آگے زیارت میں ہے کہ سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی. یہ کیوں ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے ذریعے سے، ان کے سامنے تعظیم کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام عطا کیا. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مستور نوح نام جناب امیر ہے. آیات حق
کلام میں جناب امیر ہے. پھر بیت میں اتنا خوبصورت سمیٹا کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. میرا کہہ رہے ہیں کہ ایسا مخلوق ہے علی، خلق ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں کہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور سناتا ہوں کو جاگے کیا غم ہے اس کو جس کا علی دستگیر ہے، حامی حشر ذات جناب امیر ہے. سبحان اللہ، محشر میں علی حمایت کرنے والے ہیں. معشوق خلق عاشق رب قدیر ہے، جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے. جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے. بھائی زوج بطول پاک کو جو جانتا نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق کو وہ پہچانتا نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک عجیب سی یعنی لطیف سی بالیدگی روح میں اس وقت پیدا ہو رہی ہے. ایک اور بند ذہن میں آ رہا ہے، اسے سنا کر آگے بڑھتا ہوں. بزرگوں کا کلام ہے، مولا کائنات کا ذکر ہے، ہماری محفل اور منور ہوگی. مولا کائنات ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر جب پہنچتے تھے تو قرآن ختم کر دیتے تھے، آپ جانتے ہیں نا. تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار. اچھا یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی ایک رکعت سے دوسرے رکعت پہ قرآن ختم کر دیں؟ دیکھیں، وقت اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ مخلوق ہے اللہ کی، اور ہر وہ مخلوق جو اس مخلوق سے پہلے ہے وہ وقت کی اور مکان کی قید سے آزاد ہے کیونکہ وہ اس سے بھی پہلے ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں، امام رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کسی نے پوچھا کہ مولا خدا کہاں ہے، خدا کس ڈائریکشن میں؟ تو امام نے پہلے کہا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے. کیوں؟ پہلے سے ایک عام سی مثال دی کہ آگ روشن کرو. آگ روشن ہو گئی تو امام نے کہا کہ اس کی گرمی کہاں ہے؟ نے کہا کہ مولا یہ تو کوئی خاص ڈائریکشن میں نہیں، ہر طرف ہے. امام نے کہا بس خدا بھی کسی خاص سمت میں نہیں ہے. صحیح ہے، خدا اس سے اجل اور اعلیٰ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک خاص ڈائریکشن آپ متعین کریں گے کہ یہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے. اس کے بعد سبحان اللہ، مولا رضا علیہ السلام نے کہا ان اللہ عین العین. یاد رکھو خدا تو خود اس کہاں کا خلق کرنے والا ہے، خدا تو خود ڈائریکشن کا خلق کرنے والا ہے. جب خدا اس ڈائریکشن ہی کا خلق کرنے والا ہے تو خدا تو اس سمت کی قید سے آزاد ہے نا، کیونکہ وہ ڈائریکشن ہی اللہ نے خلق کی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے نور کو خلق کیا، المومن کے نور کو خلق کیا. وقت بھی بعد میں خلق ہوا، مقام اور مکان بھی بعد میں خلق ہوا. تو اگر وہ نوری حیثیت میں چاہیں تو ممکن ہے کہ وہ کام کہ جو ہم شاید کئی مثلا دنوں میں انجام دیں، لمحوں میں انجام پائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ وقت کی قید سے آزاد ہے. فضے کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار. سبحان اللہ، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار، کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. نعرہ حیدری اور یا علی کی عبادت اپنے گھر پہ کرتے جائیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو اب مولا علی علیہ السلام کے ذکر کی اور ان کی محبت کی چاشنی ہم کب چکھیں گے؟ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح کہ جب انہوں نے درود بھیجا تو ان کے جو بٹرنس تھی وہ سویٹنس میں چینج ہو گئی. ہم کب اور کن چیزوں کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ ہماری ذمہ داری اور رکھی اللہ نے، ٹھیک ہے. اور وہ ذمہ داری کیا رکھی؟ کل میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹس پیش کیے تھے، ٹرائنگل، وہ ڈوز تھے. خدا کی رضا پر راضی رہنا ہے، امتحان پر صبر بھی کرنا ہے، نعمت پر شکر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 ڈوز ہیں. لیکن ڈوز ہمیشہ کافی نہیں ہوتے، ڈونٹس بھی ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، یہ پرہیز ہے، یہ بھی کرنا ہے. میڈیسن یوز کرتے رہیں لیکن ساتھ میں پرہیز بھی نہ کریں تو پھر اس میڈیسن کا اثر یا تو نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا. تو ڈوز کیا ہے؟ ڈوز ایک خدا کی رضا پہ راضی رہیں، ٹرائنگل. مصیبت آئے تو صبر کریں، نعمت ملے شکر کریں، زندگی اطمینان سے گزرے گی. لیکن کچھ ڈونٹس بھی ہیں ساتھ میں، یہ نہ کریں تاکہ الجھن میں نہ پڑیں. وہ 4 پوائنٹس ہیں. ڈوز 3 ہے، ڈونٹس 4 ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ ان 4 چیزوں سے بچ جائیں، بہت کچھ ریلیکس ہو جائے گا آرام سے. ہاؤ ٹو اچیو دا ٹرنکویلٹی آف دا ہارٹ ٹاپک ہی ہمارا. یہ 4 کام ہم نے نہیں کرنے.
وہ کون سے 4 کام ہیں؟ آیت سنیے گا، ہم نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، پہلے دن ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 17 کہ اللہ اگر امتحان میں ڈالنا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو، اللہ خیر پہنچانا چاہے تو سب چیز پہ قادر ہے. یہ سورہ انعام کی آیت تھی. دین ہم نے کل کی مجلس میں آیت سورہ رات کی پڑھی 28 and 29، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر یعنی یاد رکھنا اللہ کو، اللہ کی یاد سے ہے دلوں کا اطمینان اور سکون. ٹھیک ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک چینج آیت پڑھیں تاکہ کم از کم ان 10 دنوں میں 10 آیتوں سے بھی ہم آشنا ہو جائیں اور اس کے ترجمے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260. اگرچہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شب یکم محرم کو نماز کے اول وقت کے بعد 9 آیتوں کو کنٹینیوس پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ 9 آیتوں کو آپ کو پڑھنا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر قرآن کے ذکر سے جدا ممکن نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ سمجھا رہا تھا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 غور کیجئے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اگر آپ کے پاس سامنے قرآن بھی اویلیبل ہے تو قرآن کھول کے سامنے بیٹھ جائیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ. اے ابراہیم آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ اے رسول آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا اپنے رب سے کہ پروردگار مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ نے کہا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال اولم تؤمن. اب جیسے ہی ایمان کے بارے میں اپنے بات سنی تو فوراً گویا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا پروردگار ایمان تو ہے ولکن لیطمئن. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اطمینان بھی کہتے ہیں ٹرنکویلٹی کو اور سکینہ بھی کہتے ہیں، دونوں آیتیں پڑھی تھی آپ کی خدمت میں. تو لیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ اطمینان بھی آ جائے دل کو، تسلی ہو جائے گی. دیکھیں اسے اپنے اطمینان پہ قیاس نہیں کیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل انبیاء ہیں. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو امام کا انسانوں کا اللہ نے قرآن میں. سبحان اللہ. بہت عظیم مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو ان کے ایمان کی کیفیت بھی کچھ اور ہے اور اطمینان کی کیفیت بھی کچھ اور ہے، اس کا ہم اور آپ سے قیاس نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک منزل ایسی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان تھا لیکن اطمینان نہیں تھا. اور یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے سند دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقط محمد مصطفیٰ اطمینان والے نہیں بلکہ ان کے نواسے حسین ابن علی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آپ پلٹ آئیے اس عالم میں کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہے اور آپ نے رب سے راضی. تو یہ ایک وہ منزل ہے کہ پروردگار میں اطمینان چاہتا ہوں، میں تسلی چاہتا ہوں. یقین اور اطمینان حدیث میں آیا ہے وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے، سب سے کم تقسیم ہوئی. حتیٰ ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا اللہ کی طرف سے. بہت سے لوگوں کے پاس ایمان ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا اب اطمینان کیسے حاصل ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا قال فخذ أربعة من الطير، یہ 4 پرندے لو، فصرهن إليك، اور انہیں آپ ذبح کر دیجئے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اس کے بعد ان کے گوشت کو آپ پہاڑ پر رکھ دیجئے. ثم ادعوهن، اس کے بعد انہیں پکاریے. یأتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، یعنی تیزی سے آپ کے پاس آئیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اے ابراہیم یاد رکھیے گا خدا صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260. ٹھیک ہے. ابھی 4 پرندے کون سے ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ذبح کریں؟ اب تفاسیر میں موجود ہے کہ مثلا وہ مور ہے، کبوتر ہے، کوا ہے اور مرغ ہے. میں بچوں کے لیے انگلش میں نام لے لوں تاکہ بچے سمجھ پائیں. پیکاک ہے، پیجن ہے، کرو ہے، چکن ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انہی 4 پرندوں کو ذبح کرو؟ دیکھیں مصلحت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں جانتا ہے، ہم تو فقط ایک لطیف استخراج اس سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں درس لینا چاہتے ہیں. مور، پیکاک، یہ شو آف کا مظہر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے فیدرز کو اس طرح سے پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، لوگ اسے دیکھیں، اس کا چلنا، اس میں شو آف بہت ہے. کبوتر وہ امیوزمنٹس، کھیل تماشے کا مظہر ہے. کوا جو ہے وہ لمبی لمبی آرزویں رکھتا ہے، تمنائیں بہت ہے اس میں. اور مرغ جنسی خواہشات کا مظہر ہے. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اطمینان تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ذبح کر دیں خود نمائی کو، مور کو ذبح کریں، یعنی یہ سمبل ہے کہ خود نمائی، شو آف. زندگی کے سینکڑوں مسئلے اسی شو آف کی وجہ سے. اس کے پاس یہ برانڈ ہے تو میرے پاس بھی یہ برانڈ ہونا چاہیے. کتنی ہماری زندگیاں دوڑ اس پہ لگی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فلاں برانڈ کے کپڑے ہوں، فلاں برانڈ کی جو ہے رسٹ واچ ہو، فلاں برانڈ کا جو ہے وہ موبائل ہو، فلاں برانڈ کا جو ہے وہ شوز ہوں، فرنیچر ہو، کراکریز ہوں. اسی پہ زندگی لگی رہتی. خود نمائی، شو آف. آپ اپنی زندگی میں سہولت کے لیے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، اسے آپ حاصل کیجیے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن شو آف میں کیوں اپنی انرجیز کو لگاتے ہیں؟ اس سے آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیور اینڈنگ ہے. خود نمائی، اللہ نے کہا اسے ذبح کرو، کھیل تماشے کو ذبح کرو. کبوتر پہ جب تم چھری چلا رہے ہو، یعنی کھیل تماشے، امیوزمنٹس، ایک حد تک رہنا چاہیے اسے. پوری رات یوٹیوب پر ہیں، پوری رات نیٹ فلکس پر ہیں. اور سسٹم بھی اب ایسا بن گیا ہے کہ ایک آپ نے ویڈیو دیکھی، پھر دوسری ریکمنڈیشن آئی، وہاں سے کلک کیا، پھر تیسری جگہ پہنچے، اور پھر پہنچتے پہنچتے ہم ایسی جگہ پہ جا کے رکتے ہیں یا اینڈ کرتے ہیں کہ جہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں تک پہنچے. حتیٰ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کی ریکمنڈیشنز میں کہ شروع ہوتی ہے بات، حتیٰ مذہبی ویڈیو سے آپ شروع کیجئے، لیکن پہنچتے پہنچتے آپ کو کہاں پہنچاتا ہے وہ، ہے نا؟ یہ کیا بغیر کسی پلاننگ کے ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت سے دماغ ہیں. آپ کو کہاں لے کے جانا ہے؟ تو حد میں رکھیے انٹرٹینمنٹ. ہم پوری رات گزارتے ہیں، کتنے یوتھ ایسے ہیں، پھر صبح کو جب جاب پہ جانا ہے اٹھا نہیں جاتا، ذہن حاضر نہیں ہوتا، اتنی انرجی نہیں رہتی، چڑچڑاپن رہتا ہے، اطمینان نہیں آ پاتا. تو کھیل تماشے کو ایک حد میں رکھیں. اس کو اللہ نے کہا کہ جو حد سے ایکسیڈ کر جائے اسے ذبح کر دو. لمبی آرزوؤں کو ذبح کر دو. اب تو کورونا نے سمجھا دیا کہ لمبی آرزوؤں کا کیا فائدہ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایسے پلک جھپکنے میں سارے معاملات بدل دیتا ہے، ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو لمبی تمنائیں بہت نہ کریں. اور مور جنسی خواہشات کا مظہر ہے، یعنی حرام جنسی خواہشات کو روکو، سٹاپ اٹ. خود نمائی، امیوزمنٹس، ویری لانگ پلاننگز اور حرام جنسی خواہشات، ان کو اے ابراہیم آپ ان کو ذبح کر دیجئے، آپ اطمینان پہ پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ڈونٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، کل ڈوز بتائے تھے، رضا، صبر، شکر. آج ڈونٹس بتائیں 4. خود نمائی، لہو و لعب، لمبی آرزویں، جنسی خواہشات. اس کو چینلائز کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے انسان کے، اس کا وجود اس طرح سے رکھا ہے، اس کے لیے حلال ایک راستہ رکھا ہے، حرام کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. زندگی میں آپ اطمینان محسوس کریں گے. یہ وہ باتیں جو ہمیں فرش اعضاء سے طلب کرنی چاہیے. فرش اعضاء سے فقط دنیا مانگ کے نہ اٹھیں اپنی، آپ یہ آخرت مانگ کے اٹھیں. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، پر کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام 2 جہاں عطا کر دیتے لیکن وہ کم ظرف بیعت مانگتا رہا. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، وہ کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. اور اس ایک مصرے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس طرف اب جانا چاہتا ہوں. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں، ٹھیک ہے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. وہ کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں، اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. یا اللہ یا اللہ. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی معرفت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. امام حسین کی محبت جیسے حور کی تقدیر بدل گئی. حور جب راہ راست پر آئے ہیں تو حور نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حور نے امام بدلا تھا. اور کیجئے گا، حور نے نماز کی قرأت نہیں چینج کی، تجوید نہیں چینج کی، صورتیں نہیں بدلی، رکوع نہیں بدلا، سجدہ نہیں بدلا. حور نے امام بدلا تھا. اتنا ضروری ہے امام برحق کی ولایت پر ہونا. سبحان اللہ. جب تک امام برحق کی ولایت میں نہیں تھا حور، تو چاہے کتنی ہی نمازیں تھیں تب بھی لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ کے جملوں میں تھا. اور یہاں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی
ایسا منقلب ہو گیا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اور سب سے بڑھ کر السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سیدہ کونین کی نصرت کرنے والے، آپ پر میرا سلام ہو۔ شہیدان کربلا کی زیارت میں حور علیہ السلام اس میں شامل ہے۔ قیامت تک ہر فقیہ، عارف، مجتہد، مرجع تقلید وہ جب حور کی زیارت کریں تو یہ کہیں گے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کہ اس فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے۔ بہت خوبصورت کہا کسی شاعر نے کہ حور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا۔ حور نے راستہ روکا تھا نا امام حسین علیہ السلام کا، اور پھر کربلا لے کر آئے تھے۔ حور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ اور کربلا تک لے کر آئے تھے حسین کو، حسین حور کو کربلا سے لے کر جنت۔ حسین نے تو کربلا ہی کو جنت بنا دیا۔ ایک عرش معلّہ ہے اللہ کا اور ایک کربلا معلّہ ہے، سبحان اللہ۔ حور نے سمجھا دیا کہ جنت فقط اعمال سے نہیں ملتی، جنت امام سے ملے گی۔ اعمال چیک ہی اسی کے ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا، ورنہ تو فائل کھلنے سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا۔ فقط ایک حور کی مثال نہیں ہے، آپ کے سامنے مثلا وہاب قلبی کی مثال ہے نا، سبحان اللہ۔ وہاب قلبی کرسچن ہے، ایسا نہیں کہ کوئی انجیل کے قاری ہیں یا پریسٹ ہیں، نہیں، ایک عام سے کرسچن ہے، لیکن جس کے نفس میں طہارت ہے، چاہے وہ کرسچن بھی ہو، جب حجت خدا کی آواز آئے گی تو پہنچیں گے ان کے پاس۔ رزق کی طہارت چاہیے، نفس کی شرافت چاہیے، ماں باپ کی تربیت چاہیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ راہ میں ایک خاتون ہے بوڑھی جو تشریف فرمائے، ان کے ساتھ ایک جوان خاتون بھی ہیں۔ وہاب قلبی کی ماں تھی وہ بوڑھی، اور ان کا نام قمر تھا، زوجہ کا نام ہانیہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سے، علم امامت سے سب جانتے ہیں، لیکن وہب کیسے آئیں گے امام کے پاس جب تک کہ مکالمہ نہ ہو؟ امام پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں تشریف فرمائے؟ کہا وہ میرا بیٹا ہے، وہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن پانی نہیں ہے کوئی یہاں پر۔ امام علی مقام نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری، وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ قربان حسین ابن علی کی، وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ امام نے کہا جب تیرا بیٹا واپس آ جائے نا تو اسے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا آخری نواسہ آیا تھا، اور اس سے کہہ دینا کہ ایک پیاسے نے یاد کیا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، ایک جملہ کافی تھا منقلب کر دینے کے لیے، ماں کو بھی بچے کو بھی۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کرسچن ہے نا، تو وہب کی ماں جو قمر، وہ گویا جانتی تھیں کہ ہاں مسلمانوں کے رسول کا نواسہ، یعنی یہ وہی حسین ہے کہ جو مباہلہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ آیا تھا ہمارے پاس۔ نصرانی کرسچنز ہی سے تو مباہلہ ہوا تھا نا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ مباہلہ کس سے ہوا تھا؟ کرسچن سے ہوا تھا نا۔ تو قمر وہ جانتی تھی کہ اچھا یہ تو وہی حسین ہے کہ جو مباہلے میں آئے تھے، اس وقت تو رسول اللہ کی گود میں آئے تھے۔ آج حسین بس قمر نے اور اس پورے خانوادے نے اپنے قافلے کو خداحافظ کہا کہ ہم جا رہے ہیں حسین کی خدمت میں، سبحان اللہ۔ شب عاشور جو ہے نا، یہ قمر وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، یعنی وہب قلبی سے، کہ بیٹا میرے پاس اور ہے کچھ نہیں، ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، بس فقط تو ایک ہے میرے پاس، اور میں قیامت میں سرخرو ہو جاؤں، کہہ سکوں حسین کی ماں کے سامنے کہ جو کچھ تھا میرے پاس اے بی بی وہ میں نے دے دیا آپ کے حسین کے لیے، کل شرمندہ نہیں کرنا مجھے خون چاہیے تیرا حسین کی خاطر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنے میں وہب کی ماں اور ان کی زوجہ وہ آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہا کہ اے مولا، ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کہ جب وہب کی شہادت ہو جائے گی، اس کے بعد تمام اصحاب انصار سب شہید ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ خوف ہے چونکہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت محفوظ نہ رہے، یہ ظالم ستمگر آئیں ہمارے سروں سے چادریں چھین لیں، تو اے مولا آپ اگر اجازت دیں تو وہب کی شہادت کے بعد ہم بی بی زینب کے خیمے میں چلے جائیں، اس لیے کہ زینب تو نواسی رسول ہے۔
مولا ظاہر ہے وہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تو ان کے سر سے تو کوئی چادر نہیں چھینے گا، تو ہمیں اب اجازت دے کہ ہم ان کے خیمے میں پناہ لے لیں۔ بس اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کریا کیا، روتے جاتے تھے مولا، بس دل میں کہتے جاتے ہوں گے کہ اے مادر وہب، اے زوجہ وہب، کل آپ کی تو کیا حسین کی خواہر کی چادر بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جلائے جا رہے ہوں گے، سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہوں گے۔ عاشور کے دن جب حضرت وہب کی شہادت ہو گئی تو ان ظالموں نے وہب کا سر کاٹا ماں کے سامنے۔ وہب کی ماں دیکھ رہی تھی ان کی جنگ کو، داد شجاعت دے رہی تھی، تو ماں کے سامنے سر کاٹ دیا۔ ہائے ہائے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، اور سر کاٹ کر پھینکا ماں کے سامنے۔ ماں آگے بڑھی، وہب کے خون بھرے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کہا کہ اے وہب، تیرا شکریہ، تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دی، اور اس کے بعد اس سر کو وہیں کربلا کی زمین پر چھوڑا، لیا نہیں، کہ ہم نے جو مولا کی خدمت میں فدیہ دے دیا ہے اسے واپس نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، ایک وہب کی قربانی ہے، اور پھر صبح عاشور حضرت حر، دل تڑپ رہا تھا شب عاشور، العطش العطش کی صداؤں نے حر کو منقلب کر دیا۔ یا اللہ یا اللہ، توبہ حر علیہ السلام نے کی ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مولا نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے پر خدا اپنے بندے سے ویسے خوش ہوتا ہے جیسے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر جب ماں خوش ہوتی ہے نا، ماں اپنے بچے کو پا کر کیسے، ویسے اللہ خوش ہوتا ہے۔ عزیزوں، اگر زندگی میں کوئی ایسا کام ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے، توبہ کر کے آئیں۔ ان دنوں میں نہیں آئیں گے، ان شبوں میں نہیں آئیں گے آقا حسین کے پاس، تو پھر کب آئیں گے؟ تو بیٹے نے اور غلام نے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے، کیوں اتنا اضطراب ہے آپ پر؟ کہ نہیں، اضطراب ہونے کا مجھ پر نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنے ظالم ہیں ہم کہ فرات سے ہمارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں اور سکینہ پیاسی ہیں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، حسین کی بہنیں پیاسی ہیں۔ صبح عاشور آئی اور تڑپ گئے کہ مجھے زمین پر کھینچو اور کھینچ کر لے کے چلو۔ ایک گناہگار کی طرح آنکھوں میں پٹی باندھ دی، اور حر کا بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا، تو حر نے کہا بیٹا آپ نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے۔ کچھ دیر بعد حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر کا، اب تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا علمدار کربلا ابو الفضل عباس استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے۔ اور پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بیٹا اب 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا حسین کی خدمت میں پہنچے، سر کو رکھ دیا، کہتے ہیں حلی من توبتن، کیا مولا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے، کوئی پلٹنے کا راستہ ہے؟ کتنے کریم ہے حسین۔ حسین نے حر کو ماضی نہیں یاد دلایا کہ اے حر تم نے تو میرا راستہ روکا تھا۔ حر کے چہرے کو اٹھایا کہ ارفع راسک، اے حر اپنے چہرے کو اٹھا لے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا حر کو کیا شے بچا گئی؟ بی بی فاطمہ کی محبت۔ اس لیے کہ جب حر نے راستہ روکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی سواری کے لگام پر ہاتھ رکھا تھا، امام نے کہا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرأت ہے کہ تو حسین کی سواری کی لگام کو پکڑ لے؟ یہ عرب میں بہت سخت جملہ ہوتا تھا۔ حر نے کیا کہا پلٹ کر؟ حر نے کہا اگر کسی نے پورے عرب میں کسی نے بھی مجھ سے ایسے بات کی ہوتی تو میں پلٹ کر اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کائنات کی سیدہ ہیں، میں بغیر احترام کے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں کہا تھا حر کو؟ کیا مولا نعوذ باللہ توہین کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، رحمت للعالمین کے نواسے۔ امام جانتے تھے کہ جب میں کہوں گا اس سے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو حر کو میری ماں یاد آئے گی، اور جب حر میری ماں کو یاد کرے گا تو حر کا دل پلٹ جائے گا۔ ایک فارسی زبان کے شاعر نے بہت خوب کہا ہے حر کے لیے، کہا تو از امروز حر زہرائی، اے حر تم آج سے زہرا کے حر ہو۔ یا اللہ، یعنی زہرا نے آزاد کیا ہے۔ قطرئی بودئی و دریائی، اے حر آپ فقط قطرہ تھے، زہرا نے آپ کو سمندر بنا دی۔
بس ہر آئے اور آگے کہتے ہیں کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں کفارہ ادا کر دوں اپنے گناہ کا، میں نے ان بیویوں کو رلایا ہے۔ اور پہنچے تھے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر فریاد کر کے کہتے تھے کہ اے بیویوں مجھے معاف کرنا، میں آپ کے رونے کا سبب بنا ہوں، میں آپ کے آنے کا سبب بنا ہوں۔ کہ مولا میرے بچے کو اجازت دیں۔ ہر کے بیٹے کا نام علی ہے، وہ گئے میدان میں، مقتل میں پہنچے، بے پناہ جنگ کی۔ ہر بہت شجاع انسان کا نام ہے۔ جیسے ہی ہر کا بیٹا زمین پر گرا، اور کہتے میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا فوراً اپنے گھوڑے کو سنبھالا، فوراً میں پہنچا، لیکن مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال میرے بچے کے جنازے پر موجود تھا۔ میں نے کہا مولا بڑی گستاخی ہو گئی، مولا میں شرمندہ ہوں، تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا، آپ مجھ سے بھی جلدی آ گئے۔ کہا اے ہر، ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو، دوسرا یہ کہ کبھی دیکھا کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے نہیں اٹھا سکتا، کسی بوڑھے باپ میں یہ دم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ میں آیا ہوں تمہارے جوان کو اٹھانے کے لیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا، تب آپ کے علی اکبر نے صدا دی، حسین اٹھے اور پھر گرے، پھر چلے، پھر اٹھے، پھر گرے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ۔ بی بی زینب نہ ہوتی تو حسین جان دیتے۔ آخری جملہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اور کہہ دوں کہ پھر جب حور علیہ السلام اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد گئے نا، انہوں نے بھی بے پناہ جنگ کی، اور جب وہ زمین کربلا پر گرے تو حسین پہنچے تو حور کی پیشانی پر زخم تھا، اور وہ زخم خون رستہ رستہ آنکھوں میں آ رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے پاس ایک رومال نکالا، خون کو صاف کرنا شروع کیا، پیشانی کو صاف کیا، اور کہا اے حر، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال۔ حر کی پیشانی پر رومال باندھا، کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا۔ مولا میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند۔ اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ اے حر، آپ کے لاشے پر امام حسین پہنچے تھے، حسین کے لاشے پر کون آتا؟ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ ایک سلام مولا حسین کی خدمت میں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک مرتبہ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اے لال میرا بتاؤ کہاں جنت سے آئی ہوں، سن لو فغا زہرا کی کربل میں نوحہ کھونا، شدت سے کرتی تھی غم کو بیاں،
ماں کو دکھا دے تو چہرہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، سوچا نہ تھا ایسا ہوگا کبھی، بے مکنو رہ جائے زینب میری، کس جرم کی یہ سزا مل گئی، قیدی بنی آج بنت علی، دشمن نہ سمجھے گا رتبہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، قاسم نہیں میرا اکبر نہیں، اونو محمد وہ اصغر نہیں، لاشیں ہے بگڑے مگر سر نہیں، سر پر سکینہ کی چادر نہیں، حال اٹھ گیا تیرا کنبہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، کربل میں ہے ماں کے نالے حسین، تھا گوش احمد کے پالے حسین، رب کی رضا پانے والے حسین، اے مطمئن نفس والے حسین، کتنا ہے محکم یہ رشتہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ، اب خاک پر کیسے سوئے گی وہ، شام غریبا سے خائف تھی وہ، یہ کہہ کے مقتل کو جاتی تھی وہ، بستر ہے بابا کا سینہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، زہرا بھی کربل میں گش کھا گئی، جب لاش اکبر نظر آ گئی، فریاد زہرا بلند ہو گئی، سر پیٹ کر وہ یہ کہنے لگی، ہو کسلیت ماں کی تشنا حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، یا حسین یا حسین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس، أختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة بنات الهاشمية وتمام شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك علي زين العابدين، السلام عليك محمد الباقر، السلام عليك جعفر الصادق، السلام عليك موسى القاضم، السلام عليك علي الرضا، السلام عليك أختك فاطمة المعصومة، السلام عليك محمد تقي الجواد، السلام عليك علي النقي الهادي،
السلام عليك حسن العسكري. السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، شريك القرآن، كعبة الإيمان. السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان، ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم